حسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى وبارك وسلم على خير خلقه ونور عرشه مظهر لطفه زينة فرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وآله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز مکرم حاضرین، آپ ہم سب جانتے ہیں کبھی ابھی ہم نے دعا بھی پڑھی، اس دعا کا نام بھی آپ نے سنا، دعائے عاشورہ. یہ عاشورہ لفظ کیا ہے؟ یہ بنائے عشرہ سے. عشرہ کہتے ہیں 10 کو عربی، اور عاشورہ یہ 10 دنوں کے پارٹ ہو گئے. اس دن کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. اس دن کے متعلق بعض روایتوں میں یہ باتیں آئی ہیں کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کچھ اہمیت دے رکھی ہے. اس کی اہمیت کے بارے میں جو روایتیں ہم کو ملتی ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اپنی خطا پر شرمندہ تھے، جنت سے نکالے گئے تھے، وہ دنیا میں بھیج دیے گئے. اپنی اس خطا کو یاد کر کر کے روتے تھے. کوئی سال وہ روتے رہے. پھر ایک بار حضور کے نام کا وسیلہ لے کر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اس بارے میں
محققین اور بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب توبہ قبول ہوئی تھی حضرت آدم کی تو اس وقت یہی ایسا ہی یوم عاشورہ تھا، کیونکہ وہ دنیا میں آنے کے بعد ہوئی۔ پھر اور بھی انبیاء کرام کے بارے میں اس دن کا کنیکشن بتایا جاتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی 10 باروں کو۔ پھر آپ آگے دیکھیں تو حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر بلا لیے گئے، آسمانوں پر چلے گئے آپ، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اللہ نے فرمایا، وہ بھی 10 کوئی ہوا۔ ایک یونس علیہ السلام نامی پیغمبر گزرے ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہنے کے بعد جب نکالے گئے، تفصیلات آپ سب جانتے ہیں، نہیں تو پھر بات میں عرض کریں گے کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے سمندر میں ڈالے جانے پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ مچھلی یہ تیری غذا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کے بعد تقریباً 40 دن بعد وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی 10 باروں کا موقع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، وہ بھی 10 بار کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ماننا نہیں ماننا یہ ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تھے اور بہت رو رو کے بیٹے کی محبت میں حضرت یعقوب نے اپنی آنکھیں ڈبا دی تھی۔ اللہ نے والد کو سکون پہنچانے کے لیے بیٹے کو والد سے ملا دیا، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے۔ یہ جب ملا ملاقات ہوئی اس وقت بھی کہا جاتا ہے 10 محرم تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی سلطنت حکومت ان کو ملی تھی۔ اور آپ آگے بڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر جب اٹھا دیا گیا، کہتے ہیں وہ بھی 10 محرم۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دی، اس دن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل لوگ بہت بڑے بڑے عالم بن گئے ہیں، اب وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، پوچھنے والے تو ٹھیک ہے پوچھنا چاہے، لیکن پوچھنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ماننا نہیں ماننا، پریشان کرنا، الٹے سیدھے سوالات کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور یہ یہاں پہ مدینے میں جو یہودی لوگ رہتے ہیں، قوم موسیٰ جس کو آج ہم جیوز بولتے ہیں، فلسطین میں جو قبضہ کر کے بیٹھے، یہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے جب پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو بتایا کہ اس دن ہمارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ کیسے؟ فرعون حضرت موسیٰ کی قوم کو بہت ستاتا تھا اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لے کر ایک دوسرے مقام پر جانے کا ارادہ کیا، اور جب جانے لگے تو فرعون کو معلوم ہوا، فرعون اپنی فوج لے کر پیچھا کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم چلتے چلتے ایسے مقام پر آ گئی جہاں دریا تھا، دریا سے اس طرف پار کرنا مشکل ہے اتنے سارے لوگوں کا، تو حضرت موسیٰ سے قوم کہنے لگی آپ ہمیں یہاں لا کے پھنسا دیے، آگے کھائی پیچھے کنواں بولتے ہیں، سامنے سمندر ہے، دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، یہاں گئے تو ڈھنکے مر جائیں گے، ادھر گئے تو کٹکے مر جائیں گے، یہ چھوٹے بنا دیے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس وقت کیا کیا؟ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بحکم الہی آپ کا جو عصا تھا، لکڑی جس کو عصا یہ جمعہ کے دن پکڑ کے جو خطیب صاحب عصا ہوئی، وہ لکڑی اللہ کے حکم سے اس دریا پر مارتے ہی وہ پانی ادھر ٹھہر گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ادھر کے ادھر سے ادھر جانے لگی. راستہ بنا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام یہ کنارے سے وہ کنارے پہ پہنچ گئے. اس دوران ابھی موسیٰ علیہ السلام کے امتیاں پار کر رہے ہیں, کچھ پہنچے راستے میں ہے. پھر ہم بھی پہنچ گیا. اس نے کہا کہ راستہ اچھا ہے, چلو ہم بھی اتر جاتے ہیں. اس نے بھی اپنی فوج کے ساتھ اس راستے پر ڈال دیا. اب چلنے لگے, سب لوگ چلنے لگے. آگے آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیچھے پیچھے. فرعون ایک ایسا وقت آیا اس دریا میں کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے تھے, بعد میں ان کی قوم بھی پہنچ گئی. جو کہ تھوڑا پیچھے تھا وہ قوم وہاں پہنچ گئی. اب فرعون کی قوم بیچ دریا میں بنے ہوئے راستے میں, بیچ دریا میں جو ٹیمپرری بنا تھا راستہ اس راستے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے فرعون کو ڈبو دیا. کیسے ڈبویا؟ لکڑی کی مار سے پانی جو ٹھہر رہا تھا, کس کے لیے ٹھہرا تھا؟ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے لیے. یہ دونوں جب وہاں پہنچ گئے تو فرعون کی قوم بیچ میں تھی. اسی رب نے جو حکم دے کے پانی کو رکایا تھا اسی نے پانی کو حکم دے دیا, اب پہلے کی طرح مل جا. کیا ہوا؟ فرعون ڈب کے مر گئے. اس طرح بہت پرانے دشمن سے موسیٰ علیہ السلام کو راحت دی, نجات. یہ دن بھی 10 محرم کا تھا. وہ لوگ یہودی یہی کہہ کر روزہ رکھتے تھے. حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تو قریبی تعلق ہمارا ہے, ہم رہیں گے روزہ. اور پھر اس کے بعد حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی طرح ہم روزہ رکھیں گے تو وہ کہیں گے ہم یہ کاپی کر رہے ہیں, لہذا ان کی کاپی سے بچنے کے لیے کرو یہ کہ 10 کے ساتھ ایک روزہ اور اٹیچ کرو, ملا یا تو 9-10 رہو یا 10-11 رہو. اسی لیے ہمارے پاس قریب سے مسلمان حدیث پاک کی روشنی میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کل بھی تھے آج بھی ہیں. اب جو لوگ کل نہیں تھے آج ہیں وہ کل رہیں گے, 2 پورے کر لیں گے. تو یہ ہے 10 محرم کے بارے میں. اور اس دن اللہ کے دربار میں جب دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا, حضرت عیسیٰ کے بارے میں جانا, حضرت ادریس کے بارے میں معلوم ہوا آپ کو, حضرت یونس کے بارے میں جانکاری ملی آپ کو, حضرت یوسف و یعقوب کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. تو اس دن کی اہمیت کو حضور کی طرف سے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا. پھر حضور کا وصال ہونے کے 50 سال بعد حضور کا وصال ہوا 11 ہجری میں, 11 ہجری میں. اس 11 ہجری کے 50 سال بعد 61 ہجری میں, 61 ہجری میں, ابھی کون سا ہجری ہے؟ 1445 چل رہا ہے. ابھی محرم شروع ہوتے 1445 شروع کر دیا. 1445 پہلے 44 سے محرم شروع ہوتے 45. تو یہ 1445 اب جو ہے یہ تھا 61. اس وقت یہ واقعہ ہوا. اچھا اب آپ بولیں گے کہ آج سے کتنے سال پرانی بات ہے, تو آج سے تقریباً 1385 سال پرانی بات ہے. وہ 15 یہ 45 میں لگتے ہوتے 1385 1385 years back. آج کے دن حضور کے نواسے حضرت امام حسین کو ان کے پورے خاندان والوں کے ساتھ گھیر کے زبردستی ان پہ جنگ مسلط کر کے 3 دن تک بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کر دیا گیا. اتفاق سے اس شہادت عظمیٰ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی 10ویں محرم کے دن کا سلیکشن کیا.
تو ابھی تک جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یوم عاشورہ کے بارے میں، چنانچہ ابھی آپ نے دعا سنی، دعا میں ہم کہتے ہیں یا رب کی توبہ قبول کرنے والے، یوم عاشورہ، اے ابلیس کو اٹھانے والے، اے عیسیٰ کو آسمانوں پہ بلانے والے، اے یونس کو مچھلی سے نکالنے والے، یہ سب تو ہم نام لیے لے کے دعا کریں، دعا کر کے اللہ کی تعریف بیان کریں، سبحان اللہ مل المیزان، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے الگ الگ الفاظ میں۔ تو بزرگان دین اولیاء اللہ کا وہ زمانے سے طریقہ ہے، جو اولیاء اللہ کو فالو کرنا چاہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ لازم ہے نہ حرام۔ تو یہ دعا پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آنے والے سال کے لیے ہماری بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے، اور اس نے ہمیں یہ بھی دعا کیا اللہ ہماری عمر دراز فرما، عطل عمرانہ بیٹا ہماری عمر لمبی کر۔ تو کون نہیں چاہے گا عمر لمبی ہونا، پر عمر لمبی کس کے لیے ہونا؟ عمر لمبی گناہوں کے لیے نہیں ہونا، عمر لمبی توبہ کے لیے ہونا، عمر لمبی نیک اعمال کے لیے ہونا۔ ہم برے برے کام کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو چاہتے ہیں، اچانک موت آ جائے ہم توبہ کر نہ پائیں تو پھر ہمارا زندگی گزارنا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی کو کام کی بنانا ہے تو توبہ کرتے ہیں، صبح کرنا، دوپہر کرنا، شام کرنا۔ تو آج ہم نے جب سے دعا کے ذریعے یہی کرا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک پر، وہ کیا ہے؟ تو امام حسین کی شہادت۔ شہادت کس کو بولتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، اس کو انگلش میں مارٹیر بولتے ہیں، مارٹی MARTYR، مارٹیرم بولتے ہیں شہادت، اللہ کی راہ میں جان دے دینا، قربان ہو جانا، قربان ہو جانا۔ تو ایک امام حسین کی قربان ہوئی، شاید امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، یا اور بھی شہادتیں ہیں، خود شہادتیں ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جس وقت اعلان اسلام فرمائے، اعلان نبوت فرمائے، تو بہت کم لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس میں دشمن بہت زیادہ تھے، پریشان کر رہے تھے۔ ہم جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد سیرت بیان کرتے ہیں، اس میں آپ نے سنا ہے اور بھی سنے گا آگے۔ تو اس وقت سب سے پہلے جس کی شہادت ہوئی مکے کی سرزمین پر، ایک ضعیف خاتون تھی، ان کا نام تھا حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے شوہر ان کا نام تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں صحابیہ دونوں عمر والے تھے، لیکن ان کے بیٹے تھے نوجوان، ان کا نام تھا حضرت عمار بن یاسر۔ یہ تینوں کو پکڑ کے لے جا کے گئے ابو جہل وغیرہ، خوب ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، تم اسلام کیسا قبول کرے، تم مسلمان کیسا ہوئے، اسلام چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے اسلام ہمارے دلوں میں۔ تو اس وقت بدبخت ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ کو اپنا نیزہ مار کے ہلاک کر دیا۔ یہ پہلی شہادت ہے اسلام کی، بس۔ اور پھر ان کے ساتھ ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بلکہ بعض روایت میں آیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہونا، اسلام قبول نہیں کرنا، یہ خیال سے ایک ٹانگ کو رسی کر کے ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا، ایک ٹانگ کو رسی کر کے ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا، اور دو طرف دو اونٹوں کو بھگایا گیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کیا شروع ہوگا کہ آپ کی پوری باڈی چلی۔ یہ اسلام کی پہلی شہادت ہے، بی بی سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار بہت غمزدہ ہوئے کہ میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے بڑی مصیبت ہوئی۔ اب ان کے بیٹے حضرت عمار تھے، وہ روتے ہوئے سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے، سرکار میرے ابی میرے باپ میرے سامنے مارتے لوگ، مگر اس وقت تک پلٹا کے مار کرنے جواب دینے کا پرمیشن نہیں تھا۔ ایسے کئی لوگوں پر ظلم ہوا، لیکن سرکار جب بھی تھے صبر کرو صبر کرو، اللہ راستہ نکالے گا، اللہ راستہ نکالے گا۔
صبر کرو. پلٹا کے جواب ہی دینا نہیں, وار کرنا تو بہت دور کی بات. یہ تھا کنڈیشن اس وقت مکے کی سرزمین پر. پھر جب بہت ظلم پڑنے لگا ہجرت کا معاملہ ہوا, حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی, دوسری ہجرت ہوئی, اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی. ہجرت کے بعد ہجرت مطلب ہمارے بزرگوں کو تو معلوم ہے, لوگ بولے کہہ رہے ایسا کچھ نہیں, مسائل نظام کو نہیں معلوم. یقیناً بزرگوں کو تو معلوم ہے, مگر میری گفتگو نوجوانوں سے ہوتی ہے ان کے معلومات میں اضافہ ہو اور ان کے ایمان میں بھی ہمارے تازگی ہو. ہجرت کہتے ہیں مکہ چھوڑ کر سرکار مدینے میں آ کے جو بس گئے, مائگریشن بھی اس میں کہا جاتا ہے اس کو. تو وہ ہجرت کب ہوئی؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں کب ہوئی, تو حضور 53 برس یہاں رہے مکے, اس کے بعد ہجرت کی. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب ہجرت ہو کے کتنے سال ہوا, تو میں آپ سے کہوں گا 45 ایئرس بیک یہی انسیڈنٹ ہوا تھا. حضور مکے سے مدینہ آئے تھے, اس میں سے میں کچھ سال نکال دیا, 50 سال نکالا. کیوں نکالا؟ کیونکہ سرکار کی فاتح برکات اور اس کے بعد 50 سال. خیر, تو اس طرح حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد میں بھی مکے کے کافروں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا, پھر حملے کرنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, ارشاد ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب ان لوگوں کو پرمیشن دیا جاتا ہے جن پر ظلم ہوا کہ وہ بھی جواب دے سکتے. ایک ہوتا ہے ڈیفنس, ایک ہوتا ہے آفنس. آفنس یعنی حملہ کر کے, ایک ہوتا ہے ڈیفنس. تو اب تک پچھلے 11 سال سے مطلب 13-14 سال سے مکے میں کافر آفنس کر رہے تھے, یہ لوگ صرف برداشت کر رہے تھے. اب مکہ سے مدینہ آنے کے بعد یہ قتل و قتال کے اجازت والی پہلی آیت ہے جب پرمیشن دیا گیا. اب آپ چاہیں تو ڈیفنس کی لڑائی لڑ سکتے آفنس. تو وہ ہے نقطۂ آغاز جد و جہد اسلامی کا. بدر کی لڑائی ہوئی, بدر مقام مدینہ سے کچھ فاصلے پر یا بغیر فاصلے, تو وہاں لڑائی ہوئی. 313 ادھر تھے, ادھر 1000 تھے, یہ لوگ بھاگ گئے. 313 اہل ایمان کو اللہ نے فتح حاصل فرمائی. آپ دیکھتے جائیں, اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے, بدر میں بھی 11-12 لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد اور جنگیں ہوتی رہی, غزوہ احد ہوا, اس میں بھی شہید ہوئے, امیر حمزہ شہید ہوئے, اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. پھر اور آگے بڑھے, غزوہ تبوک ہوا, غزوہ خیبر ہوا, غزوہ موتا ہوا, غزوہ حنین ہوا, کئی غزوے جنگیں ہوئی حضور کے سامنے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ہجری میں وفات شریف ہوئی. 11 ہجری میں وفات شریف ہوئی. پھر معلوم ہے آپ کو, آپ کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے. 2 سال 3 مہینے آپ کی خلافت رہی. اس میں بہت سارے مسلمان پلٹ رہے تھے. آپ نے کئی مضبوطی کے ساتھ ان کو ٹوکا اور جو نکلنا تھا نکل. پھر بہترین ماحول بن گیا. وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا. حضرت ابوبکر کی وفات شریف کے بعد وہ ایسا سنہری دور کہ 10.5 سال میں کہاں تک پہنچ گیا اسلام. ادھر رشیا تک پہنچ گیا, ادھر مصر آ گیا, ادھر ایران آ گیا, ادھر مدینے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10.5 سالہ دور خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی. آپ جمعے کے خطابات میں سنتے رہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم غلام ابو لولو فیروز اس نے اپنے کسی مسئلے پر ناراضگی سے حضرت عمر شہید کر. حضرت عمر شہید ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی. 12 سال, کچھ دن کم 12 سال آپ کی خلافت رہی. اچھا, آپ کی خلافت کے 6 سال بڑے سکون کے تھے, باقی 6 سال میں
فتنے اٹھنے لگے. پھر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. حضرت عثمان کی شہادت کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے. یہاں سے گڑبڑ شروع ہو گئی. اب تک مسلمان ایک تھے, یہاں سے گڑبڑ شروع ہونا ہوئی. پھر حضرت علی خلیفہ بنے. حضرت علی کی خلافت کے دور میں کچھ اور گروپ اٹھے, مخالفت کرتے رہے اپنے سے ہی خود, لیکن حضرت علی جو سارے لوگوں کی طرف سے چنے ہوئے تھے اس کا مقابلہ کرتے رہے. اس موقع پر پھر کیا ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ گروپ کی جنگیں ہوتی رہی. اس گروپ میں صحابہ بھی شامل تھے, ادھر بھی بہت سارے صحابہ تھے. جنگ جمل ہوا, جنگ صفین ہوئی, وغیرہ بہت کچھ ہوتا رہا. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4.5 سال کی خلافت کے بعد 40 ہجری میں آپ بھی شہید کر دیے گئے. 40 ہجری میں آپ بھی شہید کر دیے گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حدیث موجود ہے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی, یعنی حضور کے طریقے پر لوگ فالو کرتے رہیں گے. اس کے بعد حالات چینج ہوں گے اور پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں, بادشاہ نہیں ہیں. حضرت عمر خلیفہ ہیں, بادشاہ نہیں ہیں. حضرت عثمان خلیفہ ہیں, بادشاہ نہیں ہیں. اب ان کے خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کیا رہتا؟ تو خلیفہ وہ ہوتا جو سارے مال دولت اور پوری قوم کا اپنے آپ کو خادم سمجھتا. کپڑے بھی لینا ہے تو مجھے, اور اس خلیفہ کی تھوڑی سی تنخواہ مقرر رہتی, سیلری. وہ سیلری میں اپنے گھر کے لیے بجانے والے نا کپڑے حضرت ابوبکر کے ہوں یا حضرت عمر کے ہوں یا حضرت علی کے ہوں, آپ دیکھیں کپڑے اوپر پیمند لگے ہوئے, انصاف کا بول بالا, حق کا سر اونچا, یہ خلافت. لیکن حضرت علی کے دور میں جب جنگیں شروع ہوئی, معاملات بگڑنے لگے, حضرت علی کی شہادت ہوئی 40 میں. حضور فرمائے تھے کہ 30 سال, تو وہ 30 سال ابھی پورے نہیں ہوئے, کیونکہ 11 میں حضور کا وصال ہوا تو 41 میں جا کے 30 سال پورے ہوئے. تو اللہ کا ایسا نظام ہوا. حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے, آپ کے بعد کون خلیفہ؟ تو حضرت نے فرمایا میرے بعد کوئی میں نے بولتا. میرے آقا نے جیسے کسی کو خلیفہ بنائے بغیر مسلمانوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا, ویسے میں چھوڑ ڈالا. ہم لوگوں نے جانکاری کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا تھا. اسی طرح میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا. میرے بعد, میری جان نکلنے کے بعد جس کو آپ قابل سمجھے, اس لائق سمجھے, بنا دے. تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن جو نوائس ہیں, سرکار کے بڑے نواز ہیں, ان کا سیادت, قیادت, عقل, صلاحیت, علمیت, تقوی, پرہیزگاری, سب سے بڑی چیز سرکار کی نسبت, یہ دیکھتے ہوئے حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا. کوئی خود سے بڑھ کے نہیں بیٹھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت سے جو جنگیں چل رہی تھی, وہ جو دوسرا گروپ تھا, اس گروپ سے پھر جنگ کا اندیشہ, کیونکہ اور وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, دو مسلمانوں میں جنگ کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا مسلمانوں کو. آخرکار ایک موقع ایسا حضرت حسن نے دیا کہ آپ فرمائیں کہ ٹھیک ہے, اگر یہ مسلمانوں کا خون خرابہ ختم کرنا ہے تو چلو, آپ جو اب تک میرے ابا کے خلاف رہے, اب تک مسلمانوں کی قتل کرنے میں آپ کا ہاتھ رہا, سب رہا, آپ حکومت چاہتے ہیں, ٹھیک ہے لے لو حکومت, میں بیٹھا میں. تو حضرت حسن نے وہ حکومت سونپ دی. ادھر والے جو صاحب تھے اور ان کا نام صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. بہرحال وہ کب ہوا؟ تو ربیع الاول 41 میں ہوا, اور سرکار کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ 41 ہجری میں مکمل ہوا. 30 سال 11 حضور کے ساتھ 41 میں خلافت ختم. اب یہاں سے بادشاہ شروع.
آپ بولیں گے خلیفہ بادشاہ، نام تو خلیفہ رہتا تھا، خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کیا تھا؟ خلیفہ پیمنٹ کر کے لے کر دے، خلیفہ کچھ خرچ کرے تو ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا، بادشاہ چلو ان کو اطلاع دے دو، ان کی اطلاع دے دو، ان کو وہ جائیداد دے دو، وہ پوچھنے والا ہے۔ یہ بادشاہ شروع، میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کا مظاہرہ نہیں، پورے حالات سارے سامنے بیٹھ کے کھلا ونس کر رہا ہوں سے، کوئی اس کے اندر جو ہے معلومات کرنا چاہے معلومات کر لیں، ایک ایک حرف کا میرے ذمہ دار ہوں۔ یہ چل رہا سلسلہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امن ہو گیا تھا، دو گروپ میں جھگڑا تھا، امن ہو گیا۔ حضرت علی جا کے حضرت حسن جا کے مدینے میں سکون سے رہنے لگے، لیکن 3 شرطیں تھیں۔ صلح جو ہوئی 3 شرطیں تھیں۔ ایک شرط تھی بھائی آپ کے ہمارے اتنے جھگڑے اب تک ہوئے، یہ جھگڑے ختم کر دینا اور پرانے بدلے میں نکالنا، حکومت آپ کو مل جائے دے رہے، پرانے بدلے میں نکالنا۔ اوکے، دوسری بات یہ کہ ہم یہ خلافت خلیفہ بنائے گئے ہم، اب آپ رہے تک آپ کیجئے، لیکن آپ کی جب وفات ہو جائے تو پھر وہ واپس ہمارے پاس آئے، کیونکہ لوگوں نے ہم کو چنا ہے، ہم آپ کو تیشتری کر کے دیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ ممبروں پر کھڑے رہ کے جب تک چلتا رہے، ادھر کا گروپ الگ تھا حضرت علی اور ادھر کا جو گروپ تھا، اس گروپ والوں میں باتیں عجیب تھی، بولنا مناسب نہیں تھا، لیکن حقائق ہیں اور بولنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ غیر ضروری ایسے لوگوں کی تائید کر رہے ہیں جن کا مخالفت اور دشمنی میں اونچا نام ہے۔ تو ممبروں پر جو آج ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ میں آپ کیا سنتے؟ پہلا خطبے میں تو چلو قرآن حدیث وغیرہ سنتے، دوسرے خطبے میں آپ سنتے ہیں حضرت ابو بکر کا نام سنتے، حضرت عمر کا نام سنتے، حضرت عثمان کا نام سنتے، حضرت علی کا نام سنتے، حضرت حسن حسین کا نام سنتے، حضرت فاطمہ کا نام سنتے، حضرت عباس حضرت امیر حمزہ کا نام سنتے، بالکل سنتے۔ کئی جگہ ایسا ہے جہاں 4 خلفاء کا نام لے کر ہم لوٹ رہے ہیں، حسن حسین کا نام نہیں ہوتا۔ یہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ خطبے میں بولنا کب شروع ہوا؟ کوئی سنا رہا سن 99 ہجری اور 100 ہجری کے بیچ میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب کا نام ادب سے لینا، تو پہلے جب تک کیا ہوتا تھا؟ جب تک ممبروں پر، ہر مسجد کے ممبر پہ جدھر دوسروں کی حکومت تھی، اس ممبر پر جمعے کے دن حضرت علی کا نام لے کے گالیاں دی جاتی تھی۔ حدیث میں گالیاں دی جاتی تھی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں گالیاں دی جاتی تھی۔ سرکار کی زوجہ مکرمہ ہم سب کی ماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم میں وقت و خط لکھا اور کہا یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ کہ اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو وہاں سے جواب آیا کون دے رہے ہیں رسول اللہ گالیاں؟ حضرت بی بی ام سلمہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو یہاں علی کو گالیاں دی جا رہی ہے، روکو اس کو۔ ہو گیا یہ 3 باتیں تھیں، گالیاں بند ہونا، لڑائی جھگڑے ہونا اور آپ رہنا کرنا، اس کے بعد حکومت یا تو چنیے یا ہماری طرف آنا یا چنی کرنی سے۔ حضرات محترم حکومت 20 سال چلی، حضرت کی حکومت جن کو حضرت امام حسن نے دے دیا تھا، حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت 20 سال چلی۔ اب آپ دیکھیے 20 سال تک کیسا چلتا رہا۔ اس وقت کے دور کے کچھ حالات کو بیان کرنے والے آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت کے حالات جاننا ہے تو آج کے حالات دیکھ لو۔ حکومت کے خلاف بولے کہ ریلی جھڑتا بندہ دکھتا ہی نہیں، ہمیں ناش بھی نہیں کی تھی اس کی، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا کفر ہو، یہ حالات تھے اس وقت۔ تو آج کے حالات سمجھ رہے ہیں تو اس وقت ویسے تھے، اس وقت کے حالات سمجھ رہے ہیں تو آج کے حالات۔ پھر مودی وہ
گودی میڈیا تو ہے ویسے جب بھی تھا گودی میڈیا، جب چینل نہیں تھا، جب لوگوں کو استعمال کرتے تھے اور گلی میں پھر ہوتے تھے او ویسا ہے ویسا ہے. اسی تناظر میں 20 سال کا عرصہ گزر گیا. چونکہ وہ صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں خاموش رہنے کا وہ جو بھی کیے اس کا جواب اللہ کے پاس وہ دیں گے، لیکن ان کا چونکہ حضور سے صحابیت کا تعلق خاموش نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہنا، مگر جو حقائق ان کو ادب کے ساتھ پیش کیا. پھر کیا ہوا؟ اصل امام حسین کا نامی ذرا مسئلہ تھا، کدھر گھما رہے ہیں؟ امام حسین کی شہادت پہ بھی وہ سنا رہا ہوں، امام حسین کی شہادت کا ریزن سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں وہاں سے آ رہا ہوں پیچھے سے. اب ہوا یہ کہ حضرت جو حکومت کر رہے تھے ان کے کارناموں میں سے اچھے اچھے کارنامے بھی ہے، وہاں فتح ہوا، یہاں فتح ہوا. ایک جگہ سے اطلاع آئی کہ فلاں مقام پر ایک گورنر بہت گڑبڑ کر رہا، ظلم زیادتی کر رہا. حضرت کیا کرے؟ بلاؤ اس کو، بلاؤ. وہ صاحب جو ٹائم پہ بلائے تھے وہ ٹائم کے بعد میں تھوڑا لیٹ آئے. کیوں؟ میں تو جب بلایا تھا، اب کیوں آئے؟ لیٹ کیوں آئے؟ تو بولے میں بہت امپورٹنٹ کام میں بزی تھا. وہ کیا کام تھا؟ تو بولے اب اتنا سکون سے امت مزے میں ہے، آگے پھر جھگڑے ہو جائیں گے، اس لیے جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہا تھا. کیا رہتے ہیں آپ؟ تو وہاں کے ایریا میں آپ کے بیٹے کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہا تھا. سمجھے؟ میں بولے ہاں یہ کیسی بات؟ میرا بیٹا کیسا بیٹھا میرے بات؟ ارے سمجھو صاحب، آپ بات سمجھو، اسی میں آسیت ہے کہ تو جھگڑے جو ہو جائیں گے. پہلے تو نہیں بولے حضرت، بعد میں سمجھے ہوں گے بدگمانی تو نہیں کرنا ہے. اچھا تو مانتے ہوں گے، چلو ٹھیک ہے جھگڑے ختم ہو جائیں. مان لیے حضرت، کس بات کے لیے مانیے؟ آپ کے بعد اب آپ کا بیٹا بیٹھے گا، آپ کے بعد آپ کا بیٹا بیٹھے گا. صرف مانیے ہی نہیں، حضرت کے بارے میں تفصیلات پوری ہیں، کسی اینگل سے بھی بے ادبی بدتمیزی گستاخی نہ ہو، لیکن حضرت خود لوگوں کو بولے گے دیکھو بھائی میرے بارے. اب میں بھی آپ کو کیا بولا، ایک ورڈ استعمال کرا، گودی میڈیا. تو ویسا گودی میڈیا کا ایک اداہرن تو ایگزامپل بتاتا ہوں. مدینے میں جو صاحب گورنر تھے وہ صاحب موصوف کیا کرے، انہوں نے فوری جمعے کا خطبہ کیا. خطبہ دے کر کیا فرمانے لگے، لوگوں ایک بہت زبردست خبر ہے آپ کے لیے. پہلے تو دل گلے دیتے تھے، مروان کا مروان بھی حاکم، یہی موصوف حضرت عثمان کی شہادت کی ذمہ دار ہے مروان صاحب. خیر کھڑے کے بولے جس طرح، سنی بات، سنی بڑی کام کی بات ہے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر کو نومینیٹ کیا تھا، حضرت عمر کو نومینیٹ کیا تھا، اسی بات کو فالو کرتے ہوئے ہمارے امیر بھی اپنے بیٹے کو نومینیٹ کر رہے ہیں. تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق کا تو ایسا لوگ نہیں، انہوں اٹھے، اے جھوٹے، اے بدبخت، کیسی بات کر رہے تم، میرے ابا کا نام لے رہے، میرے ابا اپنی جگہ پہ اپنے بیٹے کو بٹھائے تھے، میرے ابا کس کو بٹھائے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ جن کو حامی سمجھے ان کو بٹھائے. بولتے ارے ان بولا پکڑ کے ہمارے خلاف بولا، پکڑو اس کو مارو. بھاگے لوگ مارے، تلوار دے کے مارنے گئے. کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے ابو بکر کو، انہوں جان بچانے بھاگے. کہاں بھاگے؟ سیدھا بہن کرنے بھاگے. بہن کون؟ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا کے ان کے پیٹ کے پیچھے ہوئے، کیا ہوا؟ اللہ مارنے آ رہے. کیوں تم مارنے آ رہے؟ ایسا بولا، وہ تو صحیح بولے، تم غلط نہیں بولے. ہو گیا یہ گودی میڈیا ہے لوگوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد، 2-3 دن کے بعد میں ایک راستے پر عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیڈ باڈی ملی.
یہ خالی ایک نمونہ بتا رہا ہوں، خالی میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں. چلیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے گاڑی بھی خاموش سے سب لوگ. اس دوران 50 ہجری میں کئی بار زہر دیے امام حسن کو تو 50 ہجری میں حضرت حسن شہید ہو گئے. کون دیے کیا دیے وہ تو مخفی بات ہے. اندازہ کرتے کہ یزید گر رہا تھا کیونکہ اس کو شوق تھا. اب آپ بولیں کہ یزید کی یہاں پہ کیا دلچسپی ہے؟ تو وہ جو بیٹا حضرت کا بیٹا ہے نا اس کا نام یزید ہے. اب اس کے بعد حضرت حسن کا شہادت کے ذریعے انتقال ہو گیا. ان کے جنازے پر بھی جھگڑا، یہاں دفنانا وہاں دفنانا، حتیٰ کہ بعض روایت میں تو آیا کہ جنازے پہ بھی دینا چلے. جی ہاں، پھر کیا ہوا؟ مگر اس کے بارے میں ہم صحابی رسول کے بارے میں کچھ نہیں بدگمانی کریں گے، ان کے بارے میں خاموش. اب ان کے جو چمچے تھے، آپ کو معلوم ہے حیدرآباد کی ایک محاورہ، ایک کہاوت ہے، دیگچا ٹھنڈا چمچہ گرم ہو جائے. ایسے گرم چمچے بہت رہتے آج کل. آج بھی رکھ لے رہو پولیٹیشنس کے، میں کسی کا نام لے رہا ہوں، پولیٹیشنس کے ہاتھ کے نیچے ایسے بہت چمچے رہتے. وہ دیگچا تو ٹھنڈا رہتا، چمچے بہت گرم. مار لیتا ہوں، مر جاتا ہوں، کاٹ جاتا ہوں. چل رہا ہے آج کل پارٹیوں میں. اللہ رحم. تو چمچے میرے کام سمجھیے، حضرت تو نہیں کرے. اب اگر کرے بھی ہیں یا پیچھے انٹینشن تھا تو وہ صحابی ہیں، اللہ کے پاس وہ جواب دینے والے ہیں. ہم ان کے بارے میں بدگمانی یا زبان درازی نہیں کر سکتے. ہم یہاں بیٹھ کے ذمہ داری سے بولوں، کوئی بدگمانی نہیں کرنا حضرت کے بارے میں. حضرت صحابی. اس کے بعد حضرت کا امام حسن کا 50 میں شہادت کے انتقال. حضرت 60 ہجری تک سلام کریں. 60 ہجری میں آپ کی وفات شریف ہو گئی حضرت. تو اس طرح آپ دیکھیے 41 میں حضرت حسن دیے تھے، وہاں سے لیگلائز ہوا. اس سے پہلے لیگلائز نہیں تھی. حضرت علی کے خلاف جو تھے وہ انلیگل تھا مسئلہ. حضرت حسن دینے کے بعد لیگلائز ہوا. تو وہاں سے لیگلائز ہو کے 60 تک آپ کی حکومت رہی. سکون سے سب چلتے رہا. اب چمچے گرم گرمی بتاتے رہے، دکھاتے رہے. پھر 60 ہجری میں جیسے ہی حضرت کی وفات ہوئی، وفات ہوتے کون بیٹھا تخت پہ؟ کون بیٹھا؟ کون تھا انہیں؟ حضرت کا بیٹا. اب دیکھو صاحب، 3 باتاں جو شرط میں تھے وہ تینوں بھی پورے نہیں. گالیاں چلتے رہے، دشمنیاں چلتے رہے، اور کہ آخری جو پوائنٹ تھا یہ پوائنٹ بھی آؤٹ ہو گیا. ذمہ داری سے اس لیے ہم کو کیا بولے؟ حضرت کو نہیں بولنا، جو بولنا یہ صرف بولے نا، اس کو ٹھوکو، ان کو نہیں بولنا. سب یہ کہا نسبت ہے. اللہ اکبر. ایک بار تو شریف کیجیے. یہ سب کیوں سنا رہا ہوں میں؟ اس لیے سنا رہا ہوں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں. باقاعدہ مطالبہ ہوا میرے سے، ساتھ رہے گا تفصیل سمجھا دو آپ. غلط فہمیاں ختم ہو جائیں. اب غلط فہمیاں کیا ہے؟ کوئی صحابی کو بڑا سمجھ کے اہل بیت کو غلطی پہ بول رہا ہوں، کوئی اہل بیت کو صحیح سمجھ کے صحابہ کو برا بول رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. اب دیکھیے جو تماشا ہوتا دن میں ہوا، جو کچھ آپ کو معلوم ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ ماتم کی سب ان سے جا کے آپ بات کریں تو وہی بولیں گے سب غلط ہے. خالی علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ چاروں صحیح ہے. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر بھی ان کی نظر میں، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان کو نظر نہیں، سب برے. حضرت علی کو تو خیر چاہتے ہو لیکن باقی سب برے ہوں گے.